أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا درس ہے سورہ بنی اسرائیل کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21۔ ان چاروں آیتوں میں جو ہے 2 چیزوں کا بیان ہے، ایک ہے دنیا کے طلبگاروں کا بیان اور ایک ہے آخرت کے طلبگاروں کا بیان، اور اسی میں تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو دنیاوی عنایات ہے اللہ تعالیٰ کی، جو دنیا کی داد و دہش ہے، عطا و بخشش ہے، وہ مومن اور غیر مومن سب کو ملتی ہے، لیکن آخرت کی جو داد و دہش ہے، عطا و بخشش ہے، وہ صرف مومن کا حصہ ہے، غیر مومن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ تو اب دیکھیے، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے منافع کا، تو ہم اس کے لیے جتنا چاہتے ہیں یا جس کے لیے چاہتے ہیں اتنا ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چاہے دنیا سبھی کو مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا جو چاہے سبھی کو مل جائے، اور جتنی چاہیں لوگ اتنی مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ کس کو دے گا اور کتنا دے گا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کے معاش کو یعنی روزی کو تقسیم کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے ترجیح دی ہے، بعض کو بعض پر ہم نے کیا دیا ہے؟ ترجیح دیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے دنیا مل جائے، چاہے وہ دنیا کی محنت سے چاہتا ہے یا دین ہی کے ذریعے چاہتا ہے کہ دین کے ذریعے ہم دنیا کما لیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دین کے آڑ میں دنیا کما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا عطا کر دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا ضرور دے دیں گے، لیکن جو ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ
نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم کو یہی مل جائے، اور جیسے غیر مسلم ہے، غیر مومن ہے، ان کا سب کچھ جو ہے دنیا ہی ہے، بس وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ یہی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا غصہ دکھاتے ہیں کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں اور آخرت نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا تو انہیں دے دیں گے، لیکن یہ یاد رکھے کہ ثم جعلنا لہو جہنم، کہ ہم نے ان کے لیے جہنم طے کر دیا، جہنم مقرر کر دیا ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ وہ اس میں ذلیل ہو کر جائیں گے، بہت رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کون؟ طالب دنیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب الدنیا کلابھا، کہ جس کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہے وہ دنیا کا کتا ہے، دنیا کا کتا، اس کو بتایا صرف یہی مقصود ہے۔ دیکھیے دنیا کا حاصل کرنا اور دنیا کا کمانا برا نہیں ہے، وہ انسان کی ایک ضرورت ہے، ضرورت کے تحت کمائے، اور اگر زیادہ اس کے پاس آتا ہے تو زیادہ کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا کیا بنائے؟ ذریعہ بنائے، یہ ضروری ہے۔ اگر جو ہے آپ کا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنتا ہے تو آپ کا مال محفوظ نہیں رہ سکتا، مال کو ہر وقت خطرہ ہے، ہر وقت۔ اس لیے جب کسی کے پاس دولت آئے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان دولت میں کس کا حق بنتا ہے، اس حق کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ انسان پیسہ کماتا ہے اور اللہ کے فضل سے کمانے کے بعد، اللہ کے فضل سے محنت کے بعد اس کو دولت مل بھی جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو سب سے پہلے دو حق بنتے ہیں انہی دو حق میں وہ خیانت کرتا ہے، بیوی کا حق بنتا ہے اور والدین کا حق بنتا ہے، اولاد کا حق بنتا ہے۔ تو اتنی شکایتیں میرے پاس ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پہ خرچ ہی نہیں کرتا ہے، دیتا ہی نہیں ہے، الٹا اس سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کمایا ہے کس لیے کمایا ہے؟ حقوق کو ضائع کرنے کے لیے کہ حقوق کو ادا کرنے کے لیے؟ والدین کی لوگ خدمت نہیں کرتے، اپنے پیسوں سے والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ کتنے مالدار نوجوان بچوں کو میں نے دیکھا کہ ماں باپ ان کے بیچارے سسک رہے ہیں، ان کے مال میں ماں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، ہاں سسک رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ کیا ہے یہ؟ دنیا ہے۔ ایسے دنیا کے کمانے والے دنیا کے کتے ہیں، کتے ہیں۔ اس مال سے جو ہے کوئی حق ادا نہیں کر رہے، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ والدین کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ زوجہ کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ غریبوں کو دے رہے ہیں، نہ یتیم و مسکین کو دے رہے ہیں۔ افسوس ہے بہت۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یصلاھا مذموما مدحورا، کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور ایسی بات نہیں ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ جن کے مال میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی پہ بھی خرچ کرتے ہیں، بچوں پہ بھی، والدین پر بھی،
اور والدین کے گزر جانے کے بعد اپنے بھائیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ان کو جو ہے اپنے گاؤں میں نہیں رہنا ہے، نہ ان کے بچوں کو، لیکن اپنے سب بھائی بہنوں کے لیے انہوں نے مکان بنا دیا کہ ماں باپ کی یہ نشانی ہے اور ہمارے بھائی بہن سب اپنا آرام سے رہیں۔ یہ ایثار ہے، قربانی ہے، یہ مطلب حق سے بڑھ کر حق ادا کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ لاکھوں میں بس مختصر سے ہیں، بہت مختصر سے، یوں کہہ لیجئے جیسے دال میں نمک، ایسے ہیں۔ تو یہ دنیا کے لوگ ہیں جو دنیا کے جو ہے طلبگار ہیں، اور قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اس کی ضد بھی بیان کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا کے طالب کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی آخرت کے طلبگاروں کا بھی بیان فرمایا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے سعی اور کوشش کرتا ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یعنی غیر مومن اگر کوشش کرے گا تو اس کا عمل قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا، لیکن اگر مومن آخرت کے سلسلے میں کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش قابل قبول ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر سے نوازے گا جو آخرت کے طالب ہیں۔ دیکھیے ایک اصول یاد کر لیجئے، بہت اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا سایہ ہیں۔ اگر کوئی سائے کو پکڑنا چاہے تو کبھی پکڑ نہیں سکتا، اور جس چیز کا سایہ ہے اگر اس کے چکر میں لگ جائے اور اس کو حاصل کر لے تو سایہ اپنے آپ کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، تو جو دنیا وہاں کا سایہ ہے آٹومیٹک مل جاتی ہے، آٹومیٹک مل جاتی ہے۔ اور جو لوگ جو ہے دنیا میں لگ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا آئے، آخرت تو گئی، آخرت تو جانا ہی جانا ہے۔ جو بھی اپنا دل لگائے گا دنیا میں تو اس کے دل سے آخرت نکل جائے گی۔ اس لیے جو ہے دنیا کو بس کس طرح حاصل کرنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کو اس طرح حاصل کرنا ہے جیسے کشتی کہاں رہتی ہے، کہاں چلتی ہے؟ بالو پہ چلتی ہے کہ مٹی پر؟ بولیے بھائی، پانی پر چلتی ہے۔ اور جو ہے اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی اور کشتی میں بیٹھنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی اس دنیا میں مومن کو چلنا ہے، اسی دنیا میں مومن کو رہنا ہے، لیکن دنیا مومن کے دل کے باہر باہر رہے، باہر باہر، اندر نہ جائے۔ اگر اندر گئی تو یہ کشتی ڈوبی، یہ مومن ڈوبا۔ اور جو سچی بات ہے اس زمانے میں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں دنیا ہے، اور بہت سے غریب ایسے ہیں جن کے پاس دنیا نہیں ہے لیکن دل میں بسی ہے دنیا، دل میں بسی ہے دنیا۔ کار نہیں ہے لیکن کار کے لیے دل مچل رہا ہے، اسکوٹر نہیں ہے دل مچل رہا ہے، ان کے جیسے ہو جائے دل تڑپ رہا ہے، اتنا آ جائے دل کی یہی آرزو اور یہی تمنا ہے، بس اسی پر جو ہے رخصتی ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ضروری نہیں ہے کہ مالدار لالچی نہ ہو، ہاں مالدار بھی لالچی ہوتا ہے۔ وہ ہے نا کہ جن کے پاس 99 روپیہ ہے وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ چاہتے 100 ہو جائے،
1000 والے چاہتے ہیں لاکھ ہو جائے، لاکھ والے 10 لاکھ، 10 لاکھ والے کروڑ. اسی میں دنیا بالکل پریشان ہے، اور اسی میں لوٹا ماری، خیانت، ڈکیتی، چوری. اب دیکھیے آن لائن جو ہے کرائم کتنا بڑھ گیا ہے. جس طریقے سے آن لائن دنیا ہو گئی، ایسے ہی آن لائن کرائم بھی ہو گئے بے پناہ. باقاعدہ اس کے لیے اسپیشل جو ہے پکڑنے کے لیے پورا وہ بنایا گیا، محکمہ بنایا گیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے فراڈ. تو کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یہ سب طالب دنیا ہے، طالب دنیا. دیکھیے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے مالدار، بڑے رئیس. اب جو ہے ان کا مال جو ہے پانی کے جہاز سے آتا تھا. تو پانی کے جہاز سے مال آ رہا تھا، تو خبر ملی کہ جہاز ڈوب رہا ہے. تو وہ بزنس مین تھے، اللہ والے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو عمل تھا وہ اللہ والا تھا. تو ان کو لوگوں نے آ کے بتایا کہ جو ہے آپ کا مال سے لدا جہاز جو ہے ڈوب رہا ہے. تو انہوں نے سر جھکایا، اپنے دل کی طرف جھانکا، اور پھر کہا الحمدللہ. پھر جو ہے چند گھنٹے کے بعد کسی نے آ کر خبر دی کہ جہاز جو آپ کا مال سے لدا ہوا تھا وہ ڈوبتے ڈوبتے رہ گیا، بچ گیا. اللہ نے اس کو پار لگا دیا. پھر انہوں نے جو ہے اپنے دل کی طرف جھانکا سر جھکا کر اور کہا الحمدللہ. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے ڈوبنے کے وقت بھی کہا الحمدللہ، اور جب ڈوبنے سے محفوظ رہ گیا تب بھی کہا الحمدللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ میں نے دونوں مرتبہ اپنے دل کو ٹٹولا کہ جہاز اور مال کے ڈوبنے پر دل غمگین تو نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ دل کو کوئی غم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہے، اللہ لے رہا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ. اور جب آ گیا تو میں نے دل کو ٹٹولا کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں نے شکر ادا کیا الحمدللہ. لیکن دل جو ہے اس کی طرف اٹکا نہیں ہے. اور لوگوں کا یہ حال ہے آج تک. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مطلب جو ہے میاں بیوی کا جھگڑا چھوڑ دے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا یہ کرائم کا چھوڑ دیجئے، تو پوری عدالتیں دنیا بھر کی زمین جائیداد ہی سے بھری ہیں، ایک ایک انچ کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک صاحب سے ہم ملے، انہوں نے کہا کہ لڑتے لڑتے ہمارے باپ ختم ہو گئے، اب ہم لڑ رہے ہیں. میں نے سنا کہ وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اور میرے ہاں ایک صاحب آتے تھے باہر سے جو ہے مقدمہ لڑنے، وہ 1947 سے پہلے سے لڑ رہے ہیں. تو ایک ایک دو دو بالش زمین کے لیے لوگ مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے. ہمارے نانا جناب ڈاکٹر صلاح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی وسیع آباد میں کتنی زمینیں چھوڑ دی، کتنی زمینیں چھوڑ دی. نہ مقدمہ لڑا نہ جھگڑا کیا. اس حال میں دنیا سے گئے. وہ چاہتے تو بہت دولت کما لیتے، پورا وسیع آباد کیا اپنے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. ان کے خاص خلیفہ تھے، ان کے نام پر کتنے لوگ کھا رہے ہیں. لیکن ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ تمہارے نانا نے ان پر لٹا دیا، حضرت شاہ صاحب پر لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا. یہی جو گھر تھا یہی تھا بس. یہ بھی بوسیدہ حالت میں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. لیکن انہی کے نام پہ کتنے لوگوں نے سینکڑوں جو ہے گز زمینیں خرید لی اور مکان بنا لیے، اور اب تک بنا رہے ہیں. تو یہ دنیا ہے، دین کے ذریعے دنیا کما رہے ہیں. تو بہرحال یہ ٹٹولنا چاہیے ہر آدمی کو کہ میرے دل میں دنیا ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ کیا ذکر کا کیا اثر ہوئے؟ اگر کوئی آدمی صبح سے رات تک اللہ کو یاد کر رہا ہے اور دل میں اس کے دنیا بھری ہے، تو اس کے ذکر کا اس کے قلب پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا.
حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ میں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملا، اور بہت سے رات کے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملا۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو صبح سے رات تک ذکر کرتے ہیں اور ان کا ذکر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن جو ہے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا، یعنی کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال آخرت کی صحیح کرنا چاہیے، صحیح۔ لوگ وہاں تو صحیح کر آتے ہیں عمرے کی، لیکن آخرت کی صحیح نہیں کرتے۔ آخرت کی صحیح ہونا چاہیے۔ وہ عمرہ بھی شوبادی ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو عمرہ کرائے، ہم جو ہے یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خرچہ نکالا تو وہ فلاں شہر گھومنے کا خرچہ اور وہاں کے خرچے میں تھوڑا ہی فرق تھا تو سوچا وہیں چلے جائیں۔ یعنی کشمیر اور نینی تال کی جگہ وہیں چلے جائیں۔ کیا اللہ کا قرب کیسے ملے گا تمہیں جب تم اس سے موازنہ کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے جاؤ نا، اللہ کے لیے طواف اللہ کے لیے صحیح ہونا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن کہتا ہے کہ ایمان کی حالت میں جو آخرت کی صحیح کرے گا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے ہاں کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ہم کسی کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ہم اس سے خوش ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ دنیا تو ہم ہر ایک کو دیں گے، چاہے وہ اللہ کا منکر ہو اور چاہے اللہ کا وہ عبادت گزار ہو، چاہے وہ اللہ کی بندگی کرے یا نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن فرعون جو کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے پاس ملک کی سلطنت تھی، ملک کی طاقت تھی، ساری دولت تھی۔ تو یہ دولت کا مطلب تھوڑی نہیں کہ فرعون جو ہے وہ ہو گیا اللہ کا بندہ ہو گیا، بڑا قریبی، اس کو قرب حاصل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، ہم تو دنیا میں جو عطا کرتے ہیں وہ ان پر بھی کرتے ہیں ان پر بھی کرتے ہیں، یعنی مومن کو بھی دیتے ہیں غیر مومن کو بھی دیتے ہیں۔ تو دنیا کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو اللہ آخرت کی توفیق دے رہا ہے، دین کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے اور وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اللہ اس بندے سے کیا ہے؟ راضی ہے، یہ رضا کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری جو دنیاوی عطا ہے وہ کسی پر بند نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہاں کسی پر بند نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دیکھ بھی لیجئے کہ ہم نے بعض کو بعض پر دنیا کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر میں بھی بڑا امیر ہے، کوئی چھوٹا امیر ہے، غریب میں بھی کوئی بہت غریب ہے اور کوئی جو ہے صرف غریب ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دنیا میں جس کو چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت جو ہے درجے میں بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بہت بڑھی ہوئی ہے آخرت۔ اس لیے انسان کو آخرت کی کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ آخرت تو ملے گی کوشش سے ہی، اور دنیا جو ملے گی وہ مقدر سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جتنا لکھ دیا ہے دنیا اتنی ہی ملے گی، لیکن آخرت میں آپ جتنی کوشش کریں گے اتنی کیا ہے؟ ملے گی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈگریاں کام نہیں آتی، بہت سے انگوٹھا لگا کر آج بھی بینک سے کروڑوں روپیہ نکال رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں انگوٹھے سے، اور بہت سے لوگ بڑی شاندار سائن بنا لیتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ مقدر سے ملتی ہے، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھ دیا ہے انسان کے پاس ناک رگڑ کر آئے گی، ہاں ناک رگڑ کر آئے گی۔
انسان کو بس اللہ کا ہو کر رہنا چاہیے، اور جو اللہ کا ہو گیا تو دنیا تو اس کی ہے ہی، ہاں جو چاہے گا دنیا سے مل جائے گا۔ ایک دو واقعہ آپ لوگوں کو سنا دے پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا صحابہ کے پاس کیسے آئی اور کتنی آئی، آپ کو معلوم ہے؟ حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس ابتدا میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا، حضرت عائشہ کے کمرے کے سامنے، جو آج بھی ہے۔ وہاں پہ بہت سے صحابہ پڑے رہتے تھے، اور وہ جو پڑے رہتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور ایمان سیکھتے تھے، اور جو کھانے کو مل جائے کھا لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی آتی ہے، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے مرگی نہیں آتی تھی، میں بھوک کی وجہ سے جو ہے تڑپتا تھا اور جو ہے زمین پر لیٹ جاتا تھا الٹے اپنا پیٹ چپکا کر، تو لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی آ رہی، حالانکہ وہ بھوک کی شدت تھی۔ لیکن وہی ابو ہریرہ جو ہے ایک زمانہ ایسا آیا کہ مصر کے گورنر بن گئے، پورا مصر ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت بلال حبشی، ان کو گھسیٹا جاتا تھا مکہ کی گلیوں میں، ان کے جسم سے جو پسینہ بہتا تھا اس سے انگارہ بجھ جاتا تھا، جس انگارے پہ ان کو جو ہے گھسیٹا جاتا تھا، لیکن وہ دمشق کے گورنر بن گئے۔ ایسے ایک دو صحابی نہیں ہے، سینکڑوں صحابی ہیں۔ تو وہ کیوں ہوئے تھے اس کو سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 400 دینار لیے اور ایک غلام سے کہا کہ ان کو ابو عبیدہ کے پاس لے جاؤ۔ یہ ابو عبیدہ جو ہے ملک شام کے گورنر تھے، انہی کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، سب سے پہلی مرتبہ اسلام میں، سب سے پہلی مرتبہ حضرت عمر کے دور حکومت میں فتح ہوا، اور وہاں کے جنرل اس وقت جو ہے حضرت ابو عبیدہ تھے، باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ خالد بن ولید کو بھی بھیجا گیا تھا وہاں پہ۔ تو 400 دینار جو ہے لے کر حضرت عمر نے ابو عبیدہ کے پاس بھیجا، اور اپنے غلام سے کہا کہ کچھ دیر ان کے گھر میں ٹھہرے رہنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ 400 دینار کیا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں غلام کہ وہ رقم لے کر چلا گیا، اور اس نے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ یہ آپ قبول فرمائیں، ابو عبیدہ سے کہا کہ یہ آپ قبول فرمائیں، امیر المومنین کا حکم ہے۔ فرمانے لگے اللہ ان کا خیال رکھے اور رحمت فرمائے۔ پھر اپنی باندی کو آواز دی اور اس سے کہا کہ یہ 7 درہم فلاں کو، اور یہ 5 فلاں کو، اور یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہاں تک کہ وہ 400 دینار ختم کر دیا، کچھ نہیں بچا۔ حضرت عمر کے پاس وہ واپس آئے اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اتنی ہی رقم حضرت معاذ بن جبل کو بھیجی، یہ دونوں الگ الگ جگہ کے گورنر ہیں، گورنر۔ تو حضرت عمر اپنے گورنر کو آزما رہے ہیں کہ یہ پیسہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے گورنر کے پاس بھیجا، آپ نے وہ رقم دے دیا غلام کو۔ وہ حضرت معاذ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ حضرت عمر نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت معاذ نے وہ رقم لے لی اور کہا کہ اللہ ان کا خیال رکھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کچھ کسی کو ملے تو وہ دل سے دعا بھی دے، ہاں یہ چاپلوسی نہیں ہے دعا دینا، یہ جو ہے ادب ہے اسلامی۔ دونوں نے دعا دی کہ اللہ ان کا خیال رکھے، یعنی حضرت عمر کا۔ حضرت معاذ نے بھی اپنی باندی کو آواز دیا اور کہا کہ اتنا پیسہ فلاں گھر میں دیا ہو، اور اتنا پیسہ فلاں گھر میں دیا ہو۔ ایسے ہی وہ بانٹ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت معاذ کی بیوی تشریف لائی اور کہنے لگی واللہ ہم بھی تو ضرورت مند ہیں، ہم بھی تو ضرورت مند ہیں، ہمیں بھی دے دیجئے۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار بچے تھے، 400 دینار میں سے 398 دینار
ختم ہو گیا تھا، 2 دینار بچا تھا، انہوں نے وہ تھیلی اپنی بیوی کی طرف لکا دیا کہ لو۔ غلام نے واپس آ کر یہ حال حضرت عمر کو بتایا تو اس پر حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جب مال سے اس طریقے سے ہم اعراض کریں گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم تو مال پہ رال ٹپکا رہے ہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے، دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں کہ ان کے بیٹے طلحہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس حضرموت ایک جگہ ہے یمن کے اندر، تو یمن کے شہر حضرموت سے 7 لاکھ روپے آئے، وہ ساری رات پریشانی سے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ فرمانے لگے ساری رات سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آدمی اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کیسے رکھ سکتا ہے جب کہ اس کے گھر میں اتنی دولت ہو، جس کے گھر میں اتنی دولت ہو وہ کیسے رکھ سکتا ہے، لہذا اس کو ہم بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ کے دوست نہیں ہیں کیا؟ یعنی آپ کے سینکڑوں دوست ہیں، جب صبح ہو جائے تو آپ تھال منگائیے اور پراتے منگائیے، یعنی سینی بڑی بڑی، اور اس کو بانٹ دیجئے۔ بڑا خوش ہوئے، کہنے لگے تم پر اللہ کی رحمت ہو، بلا شبہ تم با توفیق ہو اور توفیق شدہ کی بیٹی ہو۔ یہ حضرت ابو بکر کی جو ہے بیٹی تھی ایک بیوی ام کلثوم سے، تو 7 لاکھ روپے بانٹ دیے۔ اب جو لوگوں کو رات میں نیند نہیں آتی ہے وہ یہ کہ چھپائیں کیسے لوگوں سے سمجھے آپ، اس پہ نیند نہیں آتی۔ اور پہلے کے جو مسلمان تھے ان کو نیند اس لیے نہیں آتی تھی کہ اس کو بانٹیں کیسے، اس کو اپنے پاس سے ہٹائیں کیسے، یہ فرق ہے، تبھی تو ہم مارے جا رہے، کاٹے جا رہے۔ حدیث میں ہے کہ اخیر زمانے میں تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، اس کی 2 وجہ ہوگی، ایک تو مال کی محبت، دوسرے موت سے جو ہے نفرت، مرنا ہی نہیں چاہے گا کوئی بھی نہیں چاہتا، اخیر وقت تک جو ہے تھیلی چھپائے رہتا ہے۔ میں ایک بار سبزی منڈی گیا تھا، سٹی، ہمارے ایک دوست لیتے گئے تو ایک آدمی کا دم نکل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا، کافی پہلے کی بات ہے، دم نکل رہا تھا اور اس کا ہاتھ جو ہے لوگ اس کو سہلا رہے تھے، لٹا رہے تھے، پانی چھڑک رہے تھے، لیکن اس کا ہاتھ بار بار غلے کی طرف جا رہا تھا، بار بار غلے کی طرف جا رہا تھا، یعنی جان اٹکی تھی اس کی اسی میں۔ ایسے ہی بہت بڑی تعداد ہے جن کی جان اٹکی ہے۔ کیسے لوگ تھے بتائیے۔ ایک قصہ اور سن لیجئے، عورتوں کا بھی یہی حال تھا، ایک کم سے کم لاکھوں قصے ہیں، اس کی ایک پوری کتاب لکھنا چاہیے۔ ایک شخص نے جو ہے 10,000 درہم دیا اور کہا کہ مدینہ میں جو سب سے زیادہ غریب گھرانہ ہو وہاں دے دینا۔ تو وہ آدمی 10,000 درہم لے کر جب مدینہ پہنچا بغداد سے تو اس نے پتہ کیا کہ کون سب سے زیادہ غریب ہے یہاں پہ، تو لوگوں نے بتایا فلاں گھر ہے۔ تو اس گھر میں وہ پہنچا، کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی تو اس نے ساری بات بتایا کہ میرے پاس 10,000 درہم ہے، بغداد سے میں آیا ہوں، مجھ کو دینے والے نے یہ کہا ہے کہ ایسے گھرانے میں دینا جو سب سے زیادہ غریب ہو مدینہ میں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ شرط ہے کہ سب سے زیادہ غریب ہوں، تو میں اتنی غریب نہیں ہوں، سامنے والا جو گھر ہے وہاں دے دو، وہ مجھ سے زیادہ غریب ہے۔ وہ شخص وہ 10,000 درہم وہاں لے کر گیا، اس نے وہی بات وہاں بھی کہی، وہاں بھی ایک عورت نکلی تو اس نے کہا کہ ہم دونوں برابر کے غریب ہیں، آدھا اس گھر میں دے دو، آدھا اس گھر میں دے دو۔ یہ تھا کمال، یہ تھا کمال۔ اور اب جو ہے انسان جمع کرتا ہے اس میں غریبوں کا حق ہی نہیں سمجھتا، اور یہ غریب غریب کا حق سمجھ رہے ہیں، اپنی غربت کے عالم میں بھی دوسرے غریب کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو دنیا کی محبت سے بچا لے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا